صلی علی نبینا صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حضرات، آج کا پروگرام جو ہم کرنے جا رہے ہیں حسین ادیب رائے پوری صاحب کا پروگرام، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ان کے کلام کی باتیں، ان کے کلام سے جو کچھ ہے، اور میں نے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، ابو ذر بھائی میرے ساتھ ہیں، ان کے بیٹے طلحہ میرے ساتھ ہیں، اسد ہیں، اسحاق زبیر ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب ہم ذکر ادیب رائے پوری کا ہی کریں گے، اور ان کے کلام سے ہمارے ابو ذر بھائی کا کافی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا جو اپنا ملتے ہوں گے تقریباً، تو اس لیے ہم نے ابو ذر بھائی کو تکلیف دی کہ ہم ان سے ادیب رائے پوری کے بارے میں بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام ابھی آگے بڑھے گا۔ تو سب سے پہلے میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا قاضی اسد الحق کو کہ تلاوت کلام بتاتا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے ہمارے قاری اسد الحق، اور میں ساتھ ہی اس کے حمد باری تعالیٰ کے لیے اسحاق زبیر سے کہوں گا، زبیر اسحاق سے کہوں گا کہ اپنے ادیب صاحب کی معروف حمد ہے، ہمارے مرحوم ذوالفقار علی حسینی، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ حج کے موقع پہ انہوں نے یہ ریکارڈ کروائی تھی، پوری دنیا میں بہت پسند کی گئی، تو شامل کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں، ڈوبتوں کو جو پناہ دے نا خدا کوئی نہیں، جھولیاں بھر دے جس جس کر موتا کوئی نہیں، سوا تیرے سوا تیرے سوا کوئی نہیں، تر قدم بھی ہمارے تر قدم بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہے نم ہے نم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کے پاک داموں کا رتبہ پائے گا، یہ شرف کے خطا رب درگزر فرمائے گا، یہ شرف کے داغ دامن سے سر کے دھل جائے گا، یہ شرف کے روضائے شاہ امم پر جائے گا، یہ شرف کے روضائے شاہ امم پر جائے گا، اس شرف پر جان بھی اس شرف پر جان بھی قربان کر دو تو ہے کم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر
مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب ہو مقدر سے اگر عرفات کا میدان سے یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وہاں پر اے ادیب یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وہاں پر اے ادیب ہو غلام مصطفیٰ میں ہو غلام مصطفیٰ میں نام اپنا بھی رقم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ماشاءاللہ زبیر، آپ نے ہمیں ذوالفقار کی یاد بھی دلا دی۔ کیا بات، کلام تو ادیب بھائی کا ہی ہے اور آپ نے ہمیں ذوالفقار کی بھی یاد دلا دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اب بات ہم ادیب صاحب کی کرتے ہیں آپ سے، آپ نے ان کو کیسا دیکھا، کیسا پایا؟ ادیب رائے پوری صاحب سے میری جو پہلی ملاقات ہے اس وقت میں کالج فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ایک صاحب ہوا کرتے تھے جان عالم صاحب، وہ بھی اہل سنت کے بڑے اچھے عاشق آدمی تھے۔ انہوں نے اہتمام کیا تھا نعت سکھانے کا بچوں کا۔ اچھا، تو ادیب رائے پوری صاحب کو وہ لے کر آتے تھے۔ اچھا، اب وہ جب ایک ٹیوشن کی طرح جب ہوا، کئی لوگ آئے، ان میں سے کچھ ہی نکلے، اچھا، باقی سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ادیب صاحب وہاں آتے تھے، اور پھر وہ کیا نام ہے، وہاں پہ نعت کا سلسلہ، یہ اس قدم کے نشان جو ہے چاندنی چاندنی گلستہ گلستہ اس قدم کے نشان، یہ پڑھتے تھے، کہتے تھے ساتھ ساتھ پڑھیے وہ جو میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ تو یہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو سکھاتے۔ تو پہلی ملاقات، پہلا سلسلہ وہ رہا، اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ ایک پروگرام تھا محفل نعت کا، جس میں یہ ربو بھٹی کا میں نے جو تذکرہ کیا، اور کلیم سرور، اور یہ الحاج سعید ہاشمی اور الحاج خورشید احمد اس میں تھے، ادیب رائے پوری صاحب تھے، اور قمر الدین انجم صاحب تھے۔ تو وہاں کی نظامت کا مسئلہ آیا تھا۔ اچھا، تو ادیب رائے پوری صاحب نے کہا کہ یہ سر سے زیادہ یہ اشعار پڑھنے میں جو ہے نا اچھا ہے، لہذا اس کو اسٹیج سیکریٹری اس کو بناؤ۔ اچھا، اس وقت اسٹیج سیکریٹری کا لفظ لیا جاتا تھا، پھر بعد میں نظامت کا آیا، کہ نظامت کے بعد سے نقابت کا آیا۔ تو یہ اسٹیجز ہے اس وقت، جب کہ ادیب رائے پوری صاحب نے ہمیں یہ کیا تھا اور کہا تھا، بتایا تھا کہ بس 2-3 اشعار موقع کی مناسبت سے پڑھو اور اگلے ثنا خان کو بلاؤ۔ یعنی آپ الحمدللہ میرے پوری ٹینیور میں، انہوں نے آپ کو بنایا پورے میں اس میں الحمدللہ ہم نے یہی رکھا کہ ہم نے کبھی کسی محفل میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ لے لیا۔ تو بڑے نفیس آدمی تھے، عاشق رسول تھے، اور کیا کہنے ہیں کہ وہ تو حقیقت یہ کہ میں نے ان کو اتنے قریب سے دیکھا کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی مدح کہی ہے، کیا وہ ایک شعر ہے ان کا بہت زبردست، کبھی ایک مدح کہی اگر تو ادیب روئے ہیں تا سحر۔ اچھا، کیا بات ہے، کبھی ایک مدح کہی اگر تو ادیب روئے ہیں تا سحر، کبھی ایک نعت لکھی اگر تو جگر ہوا ہے لہو لہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کیفیت کو میں نے ان کو دیکھا، میں جب وہ مطلب اس طرح کے انسان تھے کہ کیا بتاؤں، کہ حضور کے ذکر پہ وہ جو ہے ان کی آنکھیں اشک بار ہو جایا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اشک تبسم میں انہوں نے یہ بات اچھا، یہ لکھی جو ہے۔ ان کی کتاب ہے آپ کے ادیب صاحب کی، اس قدم کے نشان 1977 77 جی جی،
پھر اس کے بعد تصویر کمال محبت، تصویر کمال، یہ 79 میں آئی، مدارج النعت جی جی 1986 میں آئی، جی جی. اور مشکات النعت 1993 میں. ابھی اس سے آپ دیکھیں کہ وہ صرف مجھے آپ کی قربت کا اسے اندازہ ہوا کہ مشکات النعت انہوں نے آپ سے مجھے بھیجوائی، یعنی ان کی محبت کا یہ عالم جی حالت ہے. جی. یہ صرف نعت گو نہیں تھے، ایک بہترین نقاد بھی تھے، اور ادب کہہ لیجئے کہ کوٹ کوٹ کے جو بھرا ہوا تھا. اب آپ نے مدارج النعت کی بات کی، مشکات النعت کی بات کی، نعت کے ترویج کے حوالے سے انہوں نے جو اس میں مطلب کہ تحریر کیا ہے، آپ اس کی ضخامت کو دیکھیں اور پھر ان سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے نعت کے حوالے سے صحابہ سے شروع ہوئے، اور وہ کہ عربی نعت کا انداز کیا ہوتا تھا، فارسی نعت کا انداز کیا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو مشکات النعت کے اندر. اچھا مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا ضرور تاج تحقیق و تشریح جناب تقریباً 850 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، جی. اور جو اس کی شرح انہوں نے لکھی اور بہت خوبصورت، لیکن حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ ابھی تک وہ نسخہ جو ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچ پایا ہے. اچھا. تو ابھی ایک صاحب ہمارے ہیں بڑے قابل قدر، انہوں نے مجھے پتہ دیا ہے لاہور کا، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے منگوائیں گے. صحیح. تو آپ نے تو مشکات النعت پڑھی دیکھی ہوگی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لکھنے کا جو انداز تھا نا، وہ بتاتا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایسا شخص لکھ دے گا، ایسا شخص لکھ دے گا، پتہ ہی نہیں چل رہا. اس کو پڑھنا اس کو آسان نہیں ہے، آسان نہیں. اس کو پڑھنا آسان نہیں مشکات النعت کو. اور میں نے ان کے آنسوؤں کی بات کی. حقیقت یہ ہے کہ محفلوں میں تو بہت سنتا رہوں. ایک مرتبہ محفل میں انہوں نے برجستہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، علماء بیان کر رہے تھے. انہوں نے 2 شعر مجھے لکھ کر دیا تھا اس وقت کہ عجب ہے رنگ عجب ہے فضا مدینے میں، عجب ہے رنگ عجب ہے فضا مدینے میں، برس رہی ہے کرم کی گھٹا مدینے میں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. برس رہی ہے کرم کی گھٹا مدینے میں، ہوا ہے دفن بریلی میں دفن بریلی میں جسد عاشق کا، ہے روح حضرت احمد رضا مدینے میں. سبحان اللہ. اب ان کی یہ کیفیت دیکھیں کہ یہ شعر لکھ کر جو محفل میں دیا، پھر انہیں یاد نہیں تھا کہ میں نے یہ لکھا. اچھا نہیں، ان کی عادت تھی، میں نے کتنی جگہ آپ نے آج ذکر کر دیا نا، تو کوئی نعت ہو رہی ہوتی تھی تو اپنے 2 شعر ضرور لکھ کے قادر الکلام شاعر اسی وقت لکھتے تھے، اسی وقت. بالکل. اچھا ہم نے ایک چیز اور ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ باقاعدہ نعت لکھنے کے بعد لے بنانے کے لیے ہارمونیم کا بھی استعمال کرتے تھے. جی وہ ایک سونی کا ایک چھوٹا سا تھا، لیکن وہ سر کے لیے کرتے تھے. ایک مرتبہ میں آپ کو واقعہ بتاؤں، وہ جو ہے جب میں جاتا تو ان کا ایک انداز تھا، کہتے او علامہ او. میں کہتا حضرت یہ علامہ تو نہ کہنا. کہ نہیں تم نے تو ماسٹر کیا ہوا ہے نا اسلامیہ کے، پھر کیوں نہ کہوں. تو میں نے کہا نہیں، لوگ پھر بڑا وہ جو ہے نا تاثر غلط جاتا ہے. بہرحال دیکھیے، اگر وہ کہتے تھے صحیح کہتے تھے. آپ تو ماشاءاللہ مسجدوں میں خطابت کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے تھے. میں تو اس کا تو وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے کہ آج تمہیں ایک سر سناتا ہوں، تم پہچان کے بتاؤ کہ یہ میں نے سر کہاں لگایا ہے. اچھا. میں نے کہا اچھا جی. تو انہوں نے ان کی مشہور وہ ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اس میں انہوں نے سنا کہ لولا کلمہ میں نے کہا یہ تو بنگالی طرز ہے. کہنے لگے کہ مجھے دیکھنے لگے. میں نے کہا وہ کہتا تھا وہ مانجھی رے، تو وہ بہت خوش ہوئے. کہنے لگا تمہاری نظر بہت دور تک ہے. تو وہ بھی کلام بڑا زبردست ہے، وہ کام بہت. تو میں اس کہہ رہا تھا کہ وہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ روتے تھے تو وہ، لیکن کہتے تھے کہ کتنا سمجھایا تھا غم عشق نبی فاش نہ ہو. اچھا، کیا بات ہے، کتنا سمجھایا تھا عشق نبی فاش نہ ہو، پھر بھی آ جاتے ہیں نادان میری پلکوں پر. کیا بات ہے، ایسی محبت. کیا شعر آپ نے سنا. کتنا سمجھایا تھا غم عشق نبی فاش نہ ہو، پھر بھی آ جاتے ہیں نادان میری پلکوں پر. ان کی کیفیت کو کیا بتائیں. وہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کیا، سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کیا. ہم لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ جب ہم جاتے تھے ڈیفنس
ان کی ایک حمد ہے. تو میں نے ان سے میں نے کہا کہ حضرت آپ کے ایک اشعار ہیں کہ جو تصور میں نہیں جس کی نہیں کوئی خبر، اس کی تصویر بناؤں میں قلم سے کیوں کر، اور جو خیالوں میں اتر جائے تو واسع کیسا، چند لفظوں میں سما جائے تو جامع کیسا. میں نے کہا حضرت آپ نے آخر میں اس کی تعریف محمد کے سوا کون کرے، آپ نے یہ لکھ کے چھوڑ دیا. تو کہہ رہے ہیں پھر کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اس میں اضافہ کر دوں. اچھا میں نے کہا کہ اچھا میں نے کہا صاحب اس سے پہلے کہیں کہ اس کی شان کے شایان بھلا حمد کون کرے، اس کی تعریف محمد کے سوا کون کرے. خوش ہو گئے کہنے لگے کہ یار تم نے حق ادا کر دیا. لیکن ناراض نہیں تھے، وہ اپنے وقت کی بہت بڑے قداور شخصیت ناز کے حوالے سے بڑے وہ تھے. اب میں ایک طالب علم، لیکن دیکھیے کہ کتنا بڑا جگر تھا. کہہ رہے کہ تم نے حق ادا کر دیا. ماشاء اللہ. نہیں ان کی دیکھیے ان کی ایک شخصیت بڑی شاندار تھی، اور جو ان کا ہوا ان کا ہو گیا. اب ہمارے ولی محمد خان جو ہیں اور ان کے بڑے بھائی نور محمد خان، وہ تو ان کے گرویدہ تھے. وہ تو بچے کو بخار ہو گیا تو ان سے دم کروانے جاتے تھے. ان کی عقیدت کا یہ عالم تھا ولی بھائی کے اور نور صاحب کے، دیوانے تھے ان کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کا انتقال ہوا 1 رمضان، جی تدفین کے موقع پر قبر کے ساتھ ان کے جنازے کو رکھا ہوا ہے. الحاج حنیف طیب صاحب تھے اس میں، عمران شیخ ناز خان، وہ حافظ کلیم اللہ وغیرہ بھی تھے. ان کی وہ مشہور نعت ہے کہ دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ. تو آخر میں انہوں نے مقطع لکھا خوشبو ادیب تیری نعتوں میں آ رہی ہے. خوشبو ادیب تیری نعتوں میں آ رہی ہے، ایک نعت کیا پڑھا ہے دربار مصطفیٰ، ایک بار کیا گیا ہے دربار. اس کو اس وقت تبدیل کر کے جو پڑھی گئی، یقین جانیے کیفیت کچھ اور تھی. وہ کہا گیا کہ خوشبو ادیب تیری تربت سے آ رہی ہے، خوشبو ادیب تیری تربت سے آ رہی ہے، ایک نعت کیا پڑھا ہے دربار مصطفیٰ. ہاں وہ پہلی رمضان کو 1 رمضان ہم لوگ وہاں عمرے پہ تھے. جی پھر ہمیں پتہ چلا تو ہم نے ان کا طواف کیا کہ بھائی ماشاء اللہ وہ بڑے ایک محبت والے، بہت عقید، بہت محبت والے، بہت. جیسا آپ نے کہا نا کہ آپ نے وہ شعر کہہ دیا اور کوئی ان پہ وہ نہیں آئی غصہ یا کسی نہیں، بالکل بڑی دلجوئی کرتے تھے. جی ہر آدمی کی. اچھا ان کے ساتھ ہمارے شہزاد احمد شہزاد ڈاکٹر، ان کا بھی بڑا ساتھ رہا. بہت سارا. ان کی کتابوں کو ترتیب انہوں نے دیا. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. بالکل. اور آپ اس کے ماشاء اللہ. بالکل. اچھا میں ایک بات اور بھی کہوں، شاید تم میں بھول گیا وہ کتاب رکھنا، کہ میری جو راہ نجات، جب میں نے راہ نجات ترتیب دی تو اس میں مضمون حضرت کا ہے حقوق والدین اور نماز پہ. ان کو میں نے کہا، اور ابو ذر بھائی نے، تو یہ ہمارے راہ نجات کے پہلے آدمی. تو ایک رسالہ آپ نے اور ترتیب دیا تھا جس میں کتابی سلسلے کا جو کیا تھا، الحمدللہ اس میں بھی آپ نے تفصیل سے وہ کیا. ماشاء اللہ. وہ ابتدائی وقت ہمارے چھپے ہوئے ہیں ابو ذر بھائی. وہ کیا کہہ دیا، بس یہ کہ وہ شعر زیادہ پھر رکتا نہیں ہے آنکھ میں. کتنا سمجھایا تھا، غم عشق نبی فاش نہ ہو، بھی آ جاتے ہیں نادان میری پرکوں پر. پوری کتاب ہے، پوری کتاب ہے. ارے صاحب وہ جس قدر لکھا، وہ اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ الفاظ دستہ بستہ میرے سامنے ہیں سب، الفاظ دستہ بستہ میرے سامنے ہیں سب، جانچا ہے میں نے خوب ہر ایک لفظ کا نسب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب، میں پیش آفتاب مثال چراغ شب، کیسے بیاں ہوں مرتبہ علی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا. یوں ہی تو جی ہم نے ان سے سنا ہے، ہم نے ان سے سنا ہے.
اور وقت کے بڑے پابند تھے، بہت زیادہ. وقت کی بڑی پابندی تھی. ایک مرتبہ ہوا میرے اچھا غوث اعظم میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ریل پیل ہوتی تھی نعت خانوں کی، وقت ہی نہیں ہوتا جی تھا. جی جی. تو میں نے ادیب بھائی آ گئے اور انہوں نے کہا کیا اب کریں. اچھا حریہ بھی ساتھ آ گئی، اس کو بھی پڑھانا تھا، یہ کچھ مجھے اب یاد نہیں پورا. بہرحال اب ہم نے کہا بھائی صرف 15 منٹ ہے آپ کے لیے. اب جناب انہوں نے 12 منٹ میں ختم ہو گیا. مطلب ایک انسان کا ایک وقار. ایک ان کی زندگی کا ایک پہلو اور بھی ہے. جی یہ تو ادب اور نعت گوئی کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ حقیقت یہ ہے کہ میں نے محفلوں میں 7-8 نعتیں لگاتار پڑھتے ہوئے میں نے ان کو سنا. جی جی سنا. اور بلکہ میں نے کہا کہ حضرت ہم جیسا آدمی تو سوچتے ہی رہ جائے. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا خیال کرو اپنا، کچھ کھاؤ پیو. دیکھو مجھے 72 سال کی عمر میں 7 نعتیں ایک ساتھ پڑھ رہا ہوں. ہاں ہاں بالکل. ایک ان کے جو زندگی کا شعبہ اور بھی ہے وہ یہ کہ ایک بہترین خطاط تھے. واہ. ان کی خطاطی کے 2 نمونے میرے پاس ہیں. چھوٹی سی بات وہ رہ گئی کہ ان 7 نعتوں میں طویل بہر کی وہ نعت بھی ہے. کیا بات، وہ ایک سانس میں پڑھا. ایک سانس میں پڑھتے اچھا. جناب، ایک سانس میں ایک پڑھتے. سانس میں. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو چیز اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ جو نعت لکھی لمیاتی نظیروں کافی نظری مثل اتنا شد پیدا جانا، جس میں 4 زبانیں ہیں کہ جو آج تک ابھی تک کوئی ایسا لکھ نہیں پایا. اور جو لمبی بہر کی نعت ادیب رائے پوری نے لکھی ہے، میرے خیال میں ایسی ابھی تک ہم نے تو نہیں لکھی. نہیں دیکھا. اچھا ان کے کلام کا دیکھیے نا، میں تیرے قربان. اچھا وہ اچھا اس کلام کا یہ حال ہے، یعنی میرے پوتا پوتی جناب اس کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کے شوقین ہیں. ہاں اس دن ریحان قاضی ہمارے جب آئے تو لوگوں نے فرمائش کر دی کہ نہیں وہ خالد بھائی کا پروگرام ہو رہا تھا، اس میں اس کو پڑھنا پڑا اس کلام کو. کلام کی بڑی ایک کلام کا اور بڑا مشہور ہوا جو کہ قاری بھائی ظفر نے بہت پڑھا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہے ایسی زبان خدا خدا نہ کرے. شعور ناز بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب. ادیب آدمی نہیں. شعور ناز بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا کرے. سبحان اللہ. اب بتائیے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ جس کو حضور سے عشق اور محبت ہو اور وہ لکھ سکتا ہو، اس کے باوجود نہ لکھے تو پھر وہ انسان کس بات کا. بڑی یہ بھی بڑے کم حصوں میں شعراء کرام کے جو ہمارے اساتذہ میں سے خاص طور پر. ویسے تو بات مجھے کرتے میں چھوٹا ہوں، لیکن جو ان کی چند ایک چیزیں میں نے سنی بھی دیکھی بھی، بہت کم ایسا ہے شعراء میں کہ جنہوں نے جو لکھا وہ سب مقبول ہو گیا، جناب عوام میں بھی خواص میں بھی. خالد بھائی کے خالد کے کلام کا سبھی بھائی ہوئے، سبھی اپنے ادیب صاحب ہوئے. مطلب آپ کلام اٹھائیں. یہ جب مقصود کائنات میں جی جی دیکھ رہا تھا جی جی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چھوڑ دوں یہ پڑھ لوں گا. ہر کلام مشہور. تو اب کون سا چھوڑوں کون سا پڑھوں سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں ایسا ان کا اچھا انداز. ان کے پڑھنے کا انداز بھی بڑا، جس میں ایک کلام ہے اس کا وہ ہے کہ پوچھتا ہے اس سے کوئی کہ تیرا پتہ کیا ہے، تیرا پتہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ لکھ پتہ مدینے کا. اب انداز چھیڑتا ہوں میں تذکرہ مدینہ. یہ اب اس کلام دیکھیے کیا زبردست. مطلب آپ ایک شعر کے اوپر متوجہ رہیں گے. جی جی وہ ایک جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. بالکل. مطلب آپ کوئی محفل میں جیسے پڑھتے تھے تو یہ نہیں کہ کوئی مطلب کہ اپنے پہلو بدلے. ایسے ہی بالکل ایسے. اچھا پھر وہ صرف اردو زبان ہی نہیں، رات جب میں اس کی اسٹڈی کرتا تھا تانوں اپنے کول بلاتے دیکھیں پنجابی میں، پنجابی پھر اس میں ہندی سب سے کمال جو ہے پوروی جو ہے آخر میں فارسی کلام. ارے فارسی کلام کے ساتھ حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ جب شہر کراچی کے حالات جب دیگر گوں ہوئے تو اس پہ بھی جب ایک مطلب کہ قلم اٹھایا لکھنے کے لیے، تو وہ بھی دیکھیے کہ حضور سے محبت کا یہ عالم کہ اپنے شہر کی بات کر رہے ہیں، بھائی کے بھائی سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی حضور سے کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر ہر ذکر سے محترم، یا حبیب خدا یا شفیع آپ سے اس وطن کا ہے سارا بھرم، یا حبیب خدا یا شفیع کہتے ہیں کہ بات اپنی نہیں اپنے اس شہر کی.
بھائی کے ظلم کی قہر کی ایسی ایک نعت اشکوں نے کی ہے رقم، یا حبیب خدا یا شفیع، اور کہتے ہیں کہ بھائی سے بھائی کیوں آج بیزار ہے، پیار خوابیدہ ہے ظلم بیدار ہے، کس کی سازش ہے یہ پھنس گئے جس میں ہم، یا حبیب خدا یا شفیع۔ اپنے شہر کی بات کر رہے ہیں، حالات کی بات کر رہے ہیں، تو بھی حضور سے کر رہے ہیں۔ اچھا، ہر پہلو پہ جاتے تھے۔ ہر پہلو۔ اب دیکھیں کوئی ہمیں کراچی میں یا پاکستان کو ایسا شاعر نہیں میں نے سنا ہے جس نے پوروی زبان میں لکھی ہو جناب، اور کیا لکھی ہے؟ اصل میں وجہ کی یہ چیز یہ ہے کہ یہ جب مطلب کہ 1928 کی ان کی پیدائش ہے، اور پاکستان جب آئے تو اس وقت تقریباً نوجوانی آ چکی تھی، جی جی، تو اس سے پہلے ہندوستان کی زبان سے جتنی واقفیت ان کو تھی پوروی زبان سے، اسی طرح سے قمر الدین انجم بھی، قمر الدین انجم صاحب کہ وہ بھی چونکہ سمجھے کہ راجستھان سے تعلق تھا، اور راجستھانی زبان اور ہندی زبان پہ جتنا عبور ان کو حاصل تھا، آج یہاں کے لوگوں کو ایسا نہیں ہے۔ وہ سمجھ لیں گے لیکن نہیں بول پائیں گے، یا جو چیز انہوں نے مطلب کہ اپنے کلاموں میں دونوں نے اچھا، بڑی مٹھاس ہے نا اس زبان میں، جناب، اور مٹھاس کو انہوں نے یوز کیا۔ بالکل۔ اور یہ مطلب کہ آرام باغ میں جو سلسلہ چلتا تھا ہر جمعے کے بعد، تو اس میں الحاج قمر الدین انجم صاحب تو سیر فہرست تھے، ادیب رائے پوری صاحب بھی وہاں جایا کرتے تھے، جب وہاں جاتے تھے، اور بڑا کنٹریبیوشن دونوں شعراء میں بڑا مطلب کہ اتفاق ہوا کرتا تھا، تو بڑا ایک وقت تھا بہت اچھا، اور کئی نعت خواں ان سے اصلاح لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ اس وقت کے ایک ممتاز و معروف ثنا خواں ہیں، میں نام کے علاوہ بس کہہ رہا ہوں کہ میں جب گیا تو وہ وہاں بیٹھ کے وہ ہے لمبی بہر کے طرز کی اصلاح لے رہے تھے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اب ایک نعت اب سنائیں ادیب بھائی، ماشاءاللہ یہ حضور بھائی کے بیٹے ہیں جی، اور بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بڑی محنت سے پڑھتے ہیں اور بہت کچھ کر بھی رہے ہیں اس نعت کی ترویج کے لیے۔ ہاں، تمہاری یاد سے دل کو کیا تمہاری یاد سے آقا، تمہاری یاد سے دل کو کیا تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا تمہاری یاد سے اور بس ایک رات کا مہمان بننے کو، بس ایک رات کا مہمان بنانے کو، زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا تمہاری یاد سے اور تمہارے نام کا تھپا لگا ہوا پا کر، تمہارے نام کا تھپا
قیمتیں کیا کیا لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا تمہاری یاد سے اور اب اس مقام پہ ہم آ گئے کہ ذکر رسول اب اس مقام پہ ہم آ گئے کہ ذکر رسول جو ایک پل نہ ہو تو ہوتی ہے الجھنیں کیا کیا جو ایک پل نہ ہو تو ہوتی ہے الجھنیں کیا کیا تمہاری یاد سے اور گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا سنا رہے ہو گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا سنا رہے ہو اور نظر خیال سے پہلے مدینہ جا پہنچی نظر خیال سے پہلے مدینہ جا پہنچی دل و نگاہ نے دیکھی رقابتیں کیا کیا دل و نگاہ نے دیکھی رقابتیں کیا کیا تمہاری یاد سے دل کو گراہتیں کیا کیا تمہاری یاد سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بڑے صاف گو تھے جناب بہت آپ نے تو جی جی مطلب کہ لگی لپٹی تو تھی نہیں نا جو بات تھی وہ مطلب کہ کہہ دیتے تھے اور ایسی بات بھی نہیں ہوتی تھی کہ جس سے ایک دل شکنی ہو. ہاں نہیں بڑے صاحب کو یہ کہ جو بھی ہم نے دیکھا ایک دو مطلب بیٹھے ولی بھائی کے ساتھ کہ بڑے طریقے سے مطلب کوئی اس میں ان کا نہیں. پھر میں نعت جب مشکات نعت بھیجا تو میں گیا شکریہ تو ارے نہیں بھائی یہ تو میں آپ کی خدمات کے لیے بھیجا تھا. ہم نے کہا نہیں راضی بھائی اب میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اچھا اس دن عمرے پہ بھی جا رہے تھے احرام باندھ رہے تھے جانے تو بڑا ان کا یعنی ڈوب کے لکھتے تھے بہت اس میں تو کوئی ڈوب کے لکھتے تھے. آخر وقت میں مطلب یہ کہ تقریباً شعبان 15 یا 16 شعبان کی بات ہے کہ میں جب ان کے پاس گیا تھا تو طبیعت ان کی ناساز تو تھی. کہیں گے بس دیکھو ایک لے کے جو چلے ہیں مشن اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے. وہ قرآن کی
صورتوں کا جو ہے نا جی جی وہ اس پہ خلاصہ کے طور پہ مطلب کہ جو ہے وہ اچھا۔ تو کہہ رہے کہ تمہاری ضرورت پڑے گی، میں نے کہا ویسے وہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تمہاری ضرورت پڑے گی، تم جو ہے نا وہ اس کو صحیح اپنے ہاں طریقے سے جو ہے نا اس کو ترتیب دینا، اور تمہاری خوش خطی جو ہے ذرا سا اچھی ہے کہ وہ کرے. میں حضرت آپ کی خوش خطی کے آگے ہماری کیا ہے، لیکن مقصد کرنے کا ان کا کوئی تھا نہیں اصل میں. ہاں ہاں اولاد ان کی نہیں تھی، ان کے بھتیجے ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ اس میں مطلب کہ ان کے معاملات میں نہیں تھے. تو ہم لوگ جو ہے نا ان کے لیے سمجھ لیے کہ اولاد کے طور پہ تھے. ہاں اور ہم لوگ چاہتے تھے، لیکن وہ اتنی عزت دیتے تھے کہ ہمیں بڑا وہ ہو جاتا تھا. ارے بیٹھے میں چائے بناتا ہوں. نہیں حضرت، ارے بیٹھے آپ مہمان ہیں ہمارے، اور چائے بنا کے لے کر آتے تھے. ہم لوگ بیٹھے ہیں، وہ جناب علی ان کے سب ٹیبل پہ کتابیں اور تحریر وغیرہ کے جو کچھ رکھا ہوتا تھا. اتنی سادہ طبیعت کیا. اچھا دیکھیں نا ان کے کلام مدعو عزیز کا میں نے پایا. ذکر حبیب کبریا، بن گیا. خدا کا ذکر کرے ہیں، رحمت کا در کھلا ہے، لب پر کیا بات ہے. وہ خود پڑھتے تھے اس کو، خود بھی اس کو پڑھتے تھے بڑے سے. جی جی جی. آج عشق میرے نعت سنا ہے تو عجب کیا ہے. حضرت یہ تو اس کلام اگر آپ میں سے کوئی ایک دو شعر پڑھے آپ یقین جانیے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. یاد تم کو آج عشق میرے نعت سنا تو عجب کیا، سن کر جو مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. کہتے ہیں کہ منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت کو میرے دیکھنے آئے تو عجب کیا. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے. ان پر کیا بات تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. شعر اگر اور بھی ہوتے کہ نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے اٹھاؤ. نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں. نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں. پھر بھی ہمیں سرکار بلائے تو عجب کیا. وہ حسن دو عالم ہے. وہ حسن دو عالم ہے دیوان کے کرم سے. صحرا کا ذکر بتائیے آپ ذرا، کیا بات ہے. صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا. جب میرے نعت سنائے تو عجب کیا. اور ایک انتہائی نعتوں کے علاوہ حضور غوث اعظم کی شان میں جو منقبت کی ہے، جاویوں پہ نگاہیں جمی ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج مقبول ہے. اور جب بھی جس محفل میں پڑھی جاتی ہے تو لوگ اشکبار ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں اتنی مطلب کہ جاذبیت ہے، اور حضور غوث اعظم سے محبت جن کو ہے تو وہ سنتے ہیں تو اور زیادہ بالکل عجب کیفیت ہوتی. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا ابوذر بھائی، جو بھی محفل ہوتی تھی نا تو عظیم نیازی اس کلام کو بڑا اچھا پڑھتا تھا. ذکر حبیب کبریا میرا شعر. تو یہ سن کر میرے بیٹے نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ. تو فرزاد پڑھتا تھا اور ماشاءاللہ بڑی شان سے.
تو شاہداللہ جنیدی کہتے تھے کہ مشتبہ بھائی نے ادیب رائے پوری صاحب کو زندہ رکھا ہے کہ ان کے محفل میں ان کا ایک کلام ضرور پڑھا جاتا ہے. یہ ہماری محبت تھی اور آج ہمیں موقع ملا. بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو. میرے سے میں صرف اللہ اکیلا نہیں، اپنا محبوب کے ساتھ ہے. جہاں رب کا ذکر وہاں محبوب کا ذکر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جہاں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو قائم رکھا ہے، اس ذکر میں جو شامل رہے گا اللہ اس کے ذکر کو قائم رکھے گا. آج ادیب رائے پوری کی کوئی اولاد نہیں ہے، مگر ہم میں ان کا بیٹا نہیں، بھتیجا نہیں، آپ اس کے بھانجے نہیں، لیکن آج دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کو ہم سے کروا رہا ہے. بے شک بے شک، اور ان کا حق تھا، ان کا حق تھا، ان کا حق تھا، ان کا حق. اور وہ قادر مطلق ہے، وہ جس سے چاہے کرا دے گا. بالکل بالکل، یہ ذمہ اس کا ہے، میں تمہارا ذکر کروں گا. آج ذکر وہ کر کے چلے گئے. ایک محدود جانے والوں کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ کر جو حضور کی نعت لکھے اسے پڑھے جناب. تو میں اب زبیر سے کہوں گا کہ بھائی طویل بہر والی کچھ سناؤ، پھر ہم اسد کی طرف آتے ہیں. یہ اسائنمنٹ ہمارے قبلہ کی طرف سے ٹرانسمیشن سے پہلے ملا تھا. چونکہ میں اس کلام کو ریگولر میری اس میں نہیں ہے پریکٹس میں، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ کما حق ہو اسے پیش کر سکوں. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار. ونو سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمیو مطلبیو عربیو مدنی او قرشی اور کہاں ہم سے گناہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلا و مصفا دریا جو نظر آئے کہیں جلوے روئے شہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلا و مصفا دریا جو نظر آئے کہیں جلوے روئے شہ ابرار. جن کے قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہیں راہ چمک جائے مہک جائے دمک جائے بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے گلوں خوشبوئے کے سوئے محمد موسیٰ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار. گلوں خوشبوئے کے سوئے محمد موسیٰ زلف نہیں سنگلوں خوشبوئے کے سوئے محمد وسیع زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار. جس کی نگہت پہ قربان گلوں برگ سمنا پایا ہو ہے خطن باد چمن بوئے چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن جار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار.
ایک شہنشاہ نے بخشے تو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر، ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر، اے رسول مدنی اے رسول مدنی، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر اونچاؤ بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کون سار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی و سندھی، اس خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی و سندھی، اس خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو چھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، یہ مہاجر کی ہے سب، یہ مہاجر کی ہے سب، اور یہ پنجابی کی پختون کی سندھی کی بلوچی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز، یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پختون کی پنجابی کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز، حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو، کیوں شان ملاتے ہو، وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، اے ادیب اب یہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں، یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال، اے ادیب اب یہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں، یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال، کی مدحت و ملائکہ وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، کیا بات ہے، آپ انداز دیکھیں، بتائیے اس بچے کا انتخاب میں نے اس کلام کے لیے کیا غلط کیا؟ نہیں جی حق ہے سب کو، ماشاءاللہ اچھا بہت اچھا، اس کو میں نے پرسوں کہا، اچھا اصل میں اس پروگرام میں محمد الحسن اشرفی نے بھی ہونا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور محسن نے بھی ہونا تھا، قاری محسن نے بھی، ابھی یہ دونوں کی ریکارڈنگ ہے کہیں بحریہ میں جا کر یا بائی کی، وہاں ان کو جانا پڑا ان کے، کوئی بات تو ان کا فون آیا کہ بھئی اب کیا، تو پھر ہم نے قاری اسد الحق، یہ ہمارے بڑے قریب ہیں ماشاءاللہ، بڑے سعادت مند ہیں، جب جس وقت ان کو بلاؤ آ جاتے ہیں، یہ امر ربی ہے جس سے جب جو کام چاہے، بس یہ یہاں پڑھنا انہوں نے تھا، بس پڑھنا انہوں نے تھا، بس یہی ہے اور کہ یہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ فلاں پڑھے گا،
اور آپ کے لیے بھی منظور تھا کہ آپ آج ادیب بھائی کو یاد کریں گے. یہ نوازش آپ کی آپ نے ہمیں مطلب کہ نہیں ہمارے نہیں دیکھیں مجھے تو پتا تھا نا ایک غیر معروف شخص کو اور اس قداور شخصیت کے حوالے سے گفتگو کے لیے بٹھا دیا. تو نہیں تو جو نہیں جانتا اس کو کیا میں تو جانتا تھا نا, مجھے کسی سے کیا لینا, بڑی نماز مجھے کسی سے کیا لینا تھا, میں تو آپ کا مداح ہوں. اور میں تو بتا رہا ہوں کہ میری پہلی کتاب راہ نجات پہلا شمارہ مضمون کس کا, ابو ذر بھائی کا. کیا بات. یہ تو میرے تواتر کے ساتھ میں مصطفیٰ بھائی کے ہاں جب بھی محفلیں ہوئیں الحمدللہ ہاں بالکل آتے تھے. اصل میں پھر بہت سارے حالات یہ ہوئے تو یہ ہو گئے. اب حضرت آپ اپنے پسندیدہ ہاں آپ پڑھیں. میں تو اتنی دیر سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ادیب کیا صاحب پڑھوں کے وہ کون کون سے کلام ہیں کہ جو زبان زدعام بھی ہے اور ہمارے دلوں میں بھی ہے ماشاءاللہ. بالکل. تو آغاز ایک دو شعر بالکل کے مشہور زمانہ کلام سے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا, در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے, کوئی سوال کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. پر جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا. در رسول پہ جس دم غلام کا سر ہو, در رسول پہ جس دم غلام کا سر ہو, قضا سے کہہ دو کہ لمحہ بھی قضا نہ کرے, قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے.
آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے خدا کا ذکر کرے. پڑھنا کچھ اور وہ پڑھو. لیکن ایک کلام ابھی میں نے دیکھا ہے بڑا خوبصورت ہے اور اس کا انداز جب میں پڑھوں گا تو مصطفیٰ صاحب کو یاد آ جائے گا. تو اسی بہر میں ایک اور کلام بھی ہے لیکن ادیب صاحب نے کیا خوبصورت لکھا کہ ان کی محفل میں آئے ہم دیکھیے ان کی محفل میں آئے ہم دیکھیے ہم پہ ان کا کتنا کرم دیکھیے ہم پہ ان کا ہے کتنا کرم دیکھیے مجھ میں آداب عرض تمنا نہیں مجھ میں آداب عرض تمنا نہیں میرے آقا میری چشمے نم دیکھیے میرے آقا میری چشمے نم دیکھیے مجھ کو بخشائیگی نعت گوئی میری مجھ کو بخشائیگی نعت گوئی میری ہاتھ میں شکی کا علم دیکھیے ہاتھ میں شکی کا علم دیکھیے حبیب خدا ادیب ہو گئے قدر محترم دیکھیے ہو گئے قدر محترم دیکھیے ان کی محفل میں آئے ہم دیکھیے. انہوں نے اعجاز رحمانی کی یاد دلا دیا ہے ان کا ایک نعت ان کی تھی. اصل میں اعجاز رحمانی ادیب رائے پوری یہ جو ہم اثر جو شعراء ہیں نا ایک زمین پہ اگر کسی نے جس ردیف اور قافیے کے اوپر طب آزمائی کی تو دوسرا سن کر اس پہ ضرور لکھتا تھا. تو یہ سید محمد یامین ایک تھے دستگیر میں ہوتے تھے یہ دو پڑھتے تھے تو دو شعر میں نام کے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ جب یاد آیا تو یاد آنا چاہیے. کب بلاتے ہیں شاہ امم دیکھیے کب مدینے کو جاتے ہیں ہم دیکھیے چوم کر ان کے نقش قدم دیکھیے کس بلندی پہ پہنچے ہیں ہم دیکھیے آپ کے ہاتھ ہے لاج یا مصطفیٰ آپ کے ہاتھ ہے لاج یا مصطفیٰ حشر میں کھل نہ جائے بھرم کیا بات
یہ وہی بات وہی ہوئی بات ہے۔ کہ خالد بھائی کی ہم محفل کر رہے تھے اور ادیب بھائی کی محفل نعت پڑھی گئی تو رومان میں ان کے بخشش ہے۔ تو اب ہم اختتام کی طرف چلنا چاہیں گے اور منقبت ان کی جو بھی آپ کہہ رہے تھے یہ پڑھیں گے تو دو تین شعر پڑھ لیجیے تاکہ پھر دعا کر دیا جائے ان کے لیے۔ ان کی حضرت منقبت کے حوالے سے جو جالیوں پہ نگاہ جمی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ چونکہ بڑے لوگ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ جو جالی مبارک سیدنا غوث پاک کے مزار پہ الحمدللہ وہ یا کراچی سے ہی کے گئی حاجی اقبال مدراس والا، اللہ پاک انہیں گری کا رحمت کرے۔ میں کل گفتگو ہو رہی تھی میری تو پتہ چلا کہ ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ اللہ پاک میرے سے یہ کام لے لے، تو جیسے یہ مکمل ہوئی جالی مبارک تو ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اور آج بھی ان کے بیٹے ہر سال وہاں پر اس کی پالشنگ اور اس کی مینٹیننس کے لیے 1 مہینہ پہلے غوث پاک کے عرس سے پہلے 1 مہینہ پہلے وہاں جاتے ہیں۔ منیر صاحب جن کے صاحبزادے وہاں پر اس کی ماشاءاللہ وہ دیکھ بھال کے لیے، اور ہر سال اللہ پاک نے ان کے خانوادے سے اللہ پاک نے کام لیا ہے۔ تو بس یہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی وسیلہ ہے عقیدت کی بات مغفرت بنائے۔ ہے اللہ تعالیٰ۔ کرنے تو یہ 2 شعر پڑھنے آ رہے ہیں، چلو چلو۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے اب اپنے مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو غوث اعظم، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، غوث اعظم ہو، غوث برابر ہو، بنا دو غوث اعظم،
پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اے ادیب اپنا سر اب جھکا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ ہم وہ حق ادا تو نہیں کر سکے جو ان کا ذکر جس طرح سے کرتے، مگر ابوذر بھائی اپنی عقیدت کا اظہار انہوں نے کر دیا. آپ کا دماغ میں آ جانا اور آپ کا یہاں آ جانا بڑی بڑی باتیں ہیں، اور یہ ذکر ہر کوئی نہیں کر سکتا جو آپ نے کیا. تو بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور بھرپور طریقے سے یہ پروگرام ہمارا ہوا. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نعم. صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ، ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم تیرے پیارے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صلی اللہ علیہ وسلم نعت گو جناب ادیب رائے پوری کا ذکر ہوا. یا اللہ ان کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کی بارش فرما. مولا کریم حشر کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہو، قافلہ حسان میں ان کو شامل رکھنا. مولا کریم جنت الفردوس میں یا اللہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا پڑوس عطا فرما. مولا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم جتنے نعت گو شعراء نعت خواں حضرات ہم سے جدا ہو گئے، مولا کریم سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کی بارش فرما. مولا کریم جو نعت خواں حضرات بیمار ہیں، مولا کریم کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ناگہانی آفت سے محفوظ فرما، کورونا جیسے وبا سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کی بارش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا صلی علی نبینا صلی علی